محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی باب قول اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وفي نسخة توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي حدثنا محمد بن إشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب قائم کیا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن ترازو قائم کی جائے گی اور اس میں اعمال تولے جائیں گے. قیامت کے دن ترازو قائم کی جائے گی اور اس میں اعمال تولے جائیں گے. محققین تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے جو یہ باب قائم کیا ہے وہ اس لیے قائم کیا ہے کہ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا معتزلہ. وہ کہتے تھے وہ اصل میں عقل کے پرستار تھے. وہ کون تھے؟ عقل کے پرستار تھے. وہ کہتے تھے اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ بھائی نماز کیسے تولی جائے گی؟ نماز کوئی تولنے کی چیز ہے؟ نماز تو پڑھ لی ختم ہو گئی، نماز کیسے تولی جائے گی؟ سمجھ میں نہیں آتا. لہٰذا وہ اعمال کے تولے جانے کا انکار کرتے تھے. یعنی انہوں نے شریعت کے لیے جو معیار بنایا وہ بنایا عقل کو. جو عقل میں آئے وہ ٹھیک، جو عقل میں نہ آئے وہ رتی کی ٹوکری میں، معاذ اللہ. یہ معتزلہ کا مذہب تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے عقل کے پرستاروں کو ایک زور کا ٹھڈا مار کے قرآن کی آیت پیش کی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. تمہاری عقل کیا پدی کا شوربہ تمہاری عقل میں نہیں آ رہا تو کیا ہوا؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میزان قائم ہوگی اور اعمال تولے جائیں گے، سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں ایمان ہے. امام بخاری فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور یہ کیا فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعمال تولے جائیں گے. لہٰذا ہم عقل وقل کو نہیں دیکھتے. اللہ نے کہا ہے بس ٹھیک ہے ایسے ہی ہے. آج بھی بہت سے عقل کے پرستار سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. اپنے سارے اسلاف سے بدگمان کر رہے ہیں، اپنے سارے اسلاف کے اعتماد کو پاش کر رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے ہمارا جو مشرق ہے، یہ جو بر صغیر ہے، اس کے رہنے والے اپنے بڑوں پہ اعتماد کرتے ہیں. بھائی ہمارے بزرگوں نے کہا ہے بس. اور ہم جو اپنے بزرگوں کی بات مانتے ہیں وہ بھی یہ ہمارا کوئی اپنا اختراع نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جو میرے پیارے بندے ہیں نا بس ان کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ. خود ڈاکٹر مت بننا ورنہ آگے پیچھے ہو جاؤ گے. صحیح جو عقل کے ترازو میں دین کو تولتے ہیں نا ان کے پاس بڑا ایک خوش فریب جملہ ہے. وہ کیا ہے؟ تم مسلمان ہو نا خود تحقیق کرو نا. تم مسلمان ہو نا تو خود تحقیق کرو. ان مولوی کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟
یہ مولوی تو تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، ان کے تو فرقوں نے ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لہذا ان مولویوں کو چھوڑو، تم خود تحقیق کرو۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا ان ڈاکٹروں کے پیچھے کیوں دھکے کھا رہے ہو، خود تحقیق کرو نا۔ کبھی آغا خان جا رہے ہو، کبھی ادھر جا رہے ہو، کبھی ادھر جا رہے ہو، بھائی خود تحقیق کرو، خود سیکھ لو، خود تحقیق کرو۔ تو بتائیے ہے کسی کے بس کی بات کہ ہر ایک ڈاکٹر بن جائے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ہے ماحول اور معاشرے کے سارے لوگوں کے بس کی بات ہے کہ سب کے سب ڈاکٹر اور پروفیسر اور سائنسدان بن جائیں؟ بھائی اعتماد کرنا پڑتا ہے، ہر لائن میں آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ میڈیکل میں آپ کو ڈاکٹروں پہ اعتماد کرنا پڑے گا، سائنس میں سائنسدانوں پہ اعتماد کرنا پڑے گا۔ اسی طرح دین میں علماء حق اور اہل اللہ پہ اعتماد کرنا پڑے گا۔ اور یہ وہ بات ہے جو اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ جو ہماری سب سے پہلی سورت ہے قرآن میں لکھی ہوئی، اس میں سکھایا ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھائیو، سیدھے راستے پہ چلائیو۔ آگے کیا ہے؟ صراط الرسول، یہ کہا ہے۔ صراط النبی، یہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ چلائیو جن سے تو راضی ہے۔ اور تو کن سے راضی ہے؟ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلانا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ وہ جن پہ نبی چلے، صدیقین چلے، شہداء چلے اور اللہ والے چلے۔ تو اللہ والوں کے راستے پہ چلنے کا راستہ تو ہم ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں۔ ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ سارے بابے بیکار ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ چھوڑ دو سارے بابوں کو، بس میرے نبی کافی ہیں۔ حضور بے شک کافی ہیں، لیکن حضور تک آپ کی رسائی نہیں ہے نا۔ آپ تو 1400 برس بعد میں آئے ہیں، اس لیے آپ کو بابوں کا دامن تھامنا پڑے گا، ان کے بغیر آپ کیسے جائیں گے حضور تک؟ تو میزان قائم ہوگی اور اعمال تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، باتیں بھی تولی جائیں گی۔ ایک نسخے میں توزن ہے اور یہاں یوزن ہے۔ آگے لغوی تحقیق ہے کہ قسطاس یا قسطاس یہ مصدر ہے، عدل کو کہتے ہیں رومی زبان میں۔ اور آگے بتا رہے ہیں کہ القسط جو ثلاثی مجرد ہے، یہ اصل میں مقصد اسی سے بنا ہے۔ مقصد باب افعال ہے اور قسط باب ثلاثی مجرد ہے، اور قاصد کا معنی ہے ظالم اور مقصد کا معنی ہے عادل۔ اس لیے کہ باب افعال کی ایک خاصیت ہے کہ باب افعال میں جب کوئی چلا جاتا ہے، کوئی مادہ چلا جاتا ہے، تو ایک خاصیت اس کی یہ بھی ہے کہ اس کا ماخذ سلب ہو جاتا ہے، اس کا معنی سلب ہو جاتا ہے۔ تو قسط کا معنی ظلم، جب ظلم باب افعال میں چلا گیا اور اب ایک ساتھ بن گیا اور مقصد بن گیا اور ظلم سلب ہو گیا، تو ظلم سلب ہوگا تو کیا ہوگا؟ عدل ہوگا نا۔ بھئی رات ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ دن ہوگا۔ اسی طرح جب ظلم ختم ہو جائے گا تو عدل ہوگا۔ تو المقصد کا معنی عادل، قاصد کا معنی جائر۔ آگے ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ سے وہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جملے ایسے ہیں، کلمتان، کلمہ تو ویسے کہتے ہیں ایک لفظ کو، اسم فعل حرف، اس کو کلمہ کہتے ہیں، لیکن یہاں کلمتان سے مراد کلامان ہے، چونکہ پورا جملہ ہے۔ دو کلام ایسے ہیں جو اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ کس کو اچھے لگتے ہیں؟ کس کو اچھے لگتے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ کو بھی نہیں فرمایا، رحمان کو۔
رحمان کو اچھے لگتے ہیں۔ اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ اللہ کے نبی ان کلمات کے پڑھنے کی رغبت دلانا چاہتے ہیں، رغبت دلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہاں لفظ اللہ کی بجائے لفظ رحمان کا استعمال کیا، اس لیے کہ جب رحمان کو محبوب ہے تو پھر رحمان تو رحمان ہے نا، پھر جو اس کے رحم اور اس کے کرم اور اس کے فضل کا تقاضا ہوگا اسی کے شایان شان وہ پھر انعام دے گا، اللہ بھی انعام دے گا۔ تو جب رحمان ہو تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر اس کے انعام کے کیا کہنے۔ اس لیے ہمارے نبی نے ان کلمات کے پڑھنے کی رغبت دلانے کے لیے اس پر ملنے والا انعام رحمان کے ہاتھوں سے دلانا بتایا، تاکہ اور زیادہ ان کلمات کے پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ ان کلمات کی 3 صفتیں ہمارے نبی نے بتائی ہیں، ایک تو رحمان کو بہت اچھے لگتے ہیں، اور دوسرا زبان پہ بہت ہلکے ہیں، لمبے نہیں ہیں، ایک جملہ ایک کلمہ کوئی کئی صفوں پہ کئی جلدوں میں نہیں ہے، بس آدھی سطر کا ایک جملہ ہے، بلکہ آدھی سے بھی کم کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک جملہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا جملہ۔ تو بتائیے زبان پہ ہلکے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور پھر کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو عربی زبان میں ذرا پڑھنا مشکل ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے خفیف الفاظ ہیں۔ تیسری صفت ہے ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان۔ جب یہ ہلکے ہیں اور پڑھنا ان کو آسان ہے تو پھر ان کا اجر تو بہت تھوڑا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں پڑھنا آسان ہے لیکن یہ ان کا کمال ہے کہ ان کا اجر بہت زیادہ ہے، میزان میں بڑے بھاری ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سب پڑھ لیجئے، یہ فرشتوں کی بھی تسبیح ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس نے 100 دفعہ کہا نا، صرف اتنا سبحان اللہ و بحمدہ، جس نے 100 دفعہ یہ کہا، 100 دفعہ یہ کہا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی صبح فجر سے پہلے یہ کلمہ اس لفظ استغفر اللہ کے اضافے کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ روزانہ 100 دفعہ پڑھے فجر سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی تنگی، معاشی تنگی کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی ابتدا کی تھی انما الاعمال بالنیات سے، تو گویا پڑھنے پڑھانے والوں کو متنبہ کیا کہ بہت بڑی کتاب پڑھانے لگے ہو لیکن نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ملے گا، لہذا نیت ٹھیک کرو۔ سب سے پہلے یہ حدیث نقل کر کے گویا ایک تنبیہ کر دی کہ نیت کو ٹھیک کرو گے تو بخاری کا اجر ہے، ورنہ نیت ٹھیک نہ ہو تو بخاری پڑھانا بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو نورانی قاعدے پہ بھی جنت مل جاتی ہے، نیت اچھی نہ ہو تو بخاری پڑھ کے بھی آدمی دوزخ میں جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے وہ حدیث نقل کر کے اس کی طرف متوجہ کیا، پھر آخر میں دوبارہ امام بخاری نے میزان میں اعمال کے تولے جانے کا ذکر فرمایا اور گویا دوبارہ نیت کے درست کرنے کی طرف اشارہ فرمایا۔ طالبہ صاحبہ، طالب صاحب، معلم صاحب، مولانا صاحب، آپ نے بخاری شریف پڑھا تو لی لیکن ذرا ٹٹولے تو صحیح، اللہ کے لیے پڑھائی کسی اور کے لیے پڑھائی ہے، اس لیے کہ میزان میں اعمال تولے جائیں گے، آپ کا بخاری شریف پڑھنا پڑھانا تولا جائے گا، اور اعمال میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا آخر میں بھی امام بخاری نے تنبیہ کر دی کہ نیت کو ٹھیک کر لو، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، ایسے نہ ہو کہ آخری حدیث بھی دکھاوے سے پڑھا لو تو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اس لیے آخر میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کو ٹٹولنے کا گویا اشارہ کر دیا، اور یہ بات تمام دین کا کام کرنے والوں کو بتا دی کہ ہر عمل کے شروع میں بھی نیت کو ٹٹول لیا کریں، اس کی تجدید کر لیا کریں، اور عمل کے ختم ہونے سے پہلے بھی چیک کر لیا کریں کہیں شیطان نے آپ کا رخ بدل تو نہیں دیا۔ نیت جو بگڑتی ہے نا، نیت جو بگڑتی ہے وہ سرے عام برسرے عام نہیں بگڑتی، وہ ایسے بگڑتی ہے کہ جس کی بگڑ رہی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ سمجھتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں جبکہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا۔
اس لیے نیت کو شروع میں بھی ٹٹولنا چاہیے، آخر میں بھی ٹٹولنا چاہیے. اور بھی بہت سی علمی باتیں، ٹائم زیادہ ہے، سبق میں امید ہے کہ وہ ساری باتیں ہو گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو حدیث پاک کا نور عطا فرمائے، حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. میں تو نکما سا ہوں، بخاری شریف کیا، ہم کیا پدی کا شوربہ. اللہ کتھے مہرلی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. کہاں ہم جیسے گندے گناہوں میں ڈوبے ہوئے سیاہ ہوئے لوگ، اور کہاں اللہ کے محبوب کی باتیں. یہ تو بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ پردہ پوشی فرما کے اس کو کوئی نہ کوئی نیکی دینے کا بہانہ بناتے رہتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے. کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی. ابھی انشاءاللہ ہم توبہ کے اور بیعت کے کلمات پڑھیں گے. جو بھائی پچھلی زندگی پہ توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، جو بہنیں بھائی پچھلی زندگی پہ توبہ